وصحبہ اجمعین اما بعد درود و نظر پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بحمد تبارک و تعالی نماز کے شرائط اور اس کے بعد نماز کے فرائض ہم نے مکمل اس کا بیان سنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل شرعیہ سیکھنے اور اس کی جو تفصیلات ہے اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز کے واجبات جو اکٹھا انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اگر آپ تفصیل جانا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کی تو آپ ضرور بحر شریعت کا مطالعہ کریں، جس کو گجراتی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ زیادہ تفصیلات آپ کو حاصل ہوگی۔ تو نماز کے واجبات یعنی جن کا کرنا نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب سہون یعنی بھول کر چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی ایک واجب کو قصداً یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ تو چند آپ کے سامنے واجبات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلا تکبیر تحریمہ میں یعنی جو پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، تو اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ الرحمن کہا یا اللہ العظیم کہا تو اگرچہ نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب یہ ہے کہ اللہ اکبر لفظ کہے جائے، تو واجب کی چھوٹنے کی وجہ سے اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر قصداً ایسا کیا تو وہ بھی کافی نہیں، نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یعنی پوری سورت سے ایک لفظ بھی نہ چھوٹے، یعنی جو 7 آیت ہے مکمل ہر لفظ کو پڑھا جائے، یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یا ایک بڑی یا 3 چھوٹی آیت ملانا، جس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کیا تھا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ نفل سنت چاہے موقدہ ہو یا غیر موقدہ، اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا۔ ہاں، سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے۔ سورت سے پہلے صرف ایک ہی مرتبہ الحمد شریف پڑھنا۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان فصل یعنی گیپ نہ ہونا، یعنی آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ ہر رکعت میں صرف ایک ہی رکوع ہونا۔ ایک سجدہ کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، یعنی جلسے کے بعد فوراً ہی دوسرا سجدہ کرنا۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگنا، یعنی زور سے آپ دبائیں ان کو تاکہ ان کے پیٹ زمین سے لگے، یہ واجب ہے۔ ہر قدم کا 3 پاؤں لگنا، یہ ہر قدم کی ہر پاؤں کی 3 انگلیاں لگنا یہ واجب ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عملی طور پر آپ کو دکھایا تھا۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ ہی سجدہ ہونا، 2 سے زیادہ سجدہ نہ ہونا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی ایک رکعت کے بعد قعدہ نہ کرنا اور کھڑا ہو جانا۔ قعدہ اولا اگرچہ نفل نماز ہو، یعنی 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا یعنی بیٹھنا۔ قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی مسائل۔ قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ میں پورا التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا۔ فرض، وتر واجب اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولا میں التحیت کے بعد اگر کسی نے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد بھی پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا۔ ہر جہری نماز میں یعنی جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتے ہیں اس میں امام کا بلند آواز سے قرات کرنا۔ ہر سری نماز میں امام کا آہستہ قرات کرنا۔ وتر میں قنوت کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، یعنی جو وتر واجبی آخر تیسری رکعت ہے اس میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ دیگر تکبیرات جسے تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، مثلا ایک سجدے سے دوسرے سجدے کی طرف جانا، ادھر سے کے بعد
دوسرے سجدے کی طرف جانا، سجدے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا مثلا، یہ تکبیرات انتقال ہے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ وتر میں قنوت کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں، بس تو پہلے یہ کہ یاد کرے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، پوری جو دعا ہے تو یہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لے۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا رب اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لے، یہ دعائے قنوت اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن افضل و بہتر یہی ہے کہ دعائے قنوت پوری پڑھی جائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تھی۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا، یعنی جو 6 مزید اللہ اکبر کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اور ہم ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ عید کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے، کیونکہ اس میں جو گیپ آ جاتی ہے، فصل اور امتیاز آ جاتا ہے، جو عید کی تکبیریں ہیں اور رکوع کی تکبیر ہے، تو دوسری رکعت میں جو رکوع کی تکبیر ہے، اگرچہ یہ تکبیرات انتقال ہے، یہ مستحب ہے، لیکن عید کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے لیے تکبیر کہنا یہ واجب ہو جائے گا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کی تو فوراً سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ 3 آیت کی مقدار دیر کرنا یہ علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ سہو یعنی غلطی ہوئی ہو تو سجدہ سہو کرنا، ہر فرض اور ہر واجب کا اسی جگہ پر ہونا، 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ گیپ نہ ہونا، 2 فرضوں کے درمیان یا 2 واجب کے درمیان یا واجب و فرض کے درمیان۔ جب امام قرات پڑھے بلند آواز سے ہو آہستہ، تب مقتدی کا چپ رہنا یہ بھی واجب ہے۔ سوائے قرات تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی متابعت کرنا، امام کا فالو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے، علیکم کہنا واجب نہیں۔ یہ مختصر تقریباً 34 واجبات آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھولے سے رہ جائے، یا اگر کوئی بھولے سے آپ کوئی چیز نہ کرنی تھی وہ آپ نے کر لی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر قصداً کسی نے واجب چھوڑا یا جان بوجھ کے وہ کام کیا جس سے نماز مکروہ تحریم ہوتی ہے تو پھر نماز دوبارہ ادا کرنا یہ واجب ہوگا۔ اب مختصراً آپ کے سامنے نماز کی چند سنتیں بیان کی جاتی ہے کہ جن کا کرنا ضروری، یعنی ضروری اس لحاظ سے کہ وہ فرض واجب یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں ادا کرے گا تو نماز ناقص رہے گی، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ سنت کو جان بوجھ کے ترک کرنا شریعت کی نظر میں بہت برا ہے۔ سنت کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا عتاب و عذاب کا مستحق ہوگا۔ پہلی سنت کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھانا، تکبیر سے پہلے کان تک ہاتھ اٹھانا یہ دوسری سنت ہے۔ تکبیر کہتے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو ہونا اس طرح یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا یعنی نہ کشادہ کرنا اور بالکل ملی ہوئی رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ تو دیکھو یعنی اللہ تکبیر تحریمہ میں تقریباً 9 سنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ یہ 9 سنتیں ادا کریں گے تکبیر تحریمہ میں تو ہر سنت کا آپ کو الگ الگ ثواب ملے گا۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ مونڈھوں یعنی شولڈرز تک ہاتھ اٹھائے۔ وتر میں تکبیر قنوت سے پہلے کان تک دونوں ہاتھ اٹھانا۔ عیدین میں تکبیرات زائد سے پہلے کان تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ ہر تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کی راء کو جزم کے ساتھ پڑھنا، اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر۔ ہر تکبیر انتقال کے وقت ایک فعل سے دوسرے فعل کو جانے کی ابتدا کے ساتھ ہی لفظ اللہ کا الف شروع کرے اور فعل خط کے ختم ہونے کے ساتھ ہی لفظ اکبر کا راء ختم کرے۔ مثلا اگر ہم قومے سے سجدے کی طرف جا رہے ہیں تو قومہ سے ہم شروع کرتے ہیں لفظ اللہ، اللہ اکبر، یعنی اتنا کھینچیں گے کہ شروع کریں گے۔ جو ہی ہم تھوڑا جھکے قومے سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے تو اس وقت اللہ کہنا شروع کریں گے اور اللہ اکبر میں جو راء ہے اس کو سجدے میں ختم کریں گے۔ اس کی جو حکمت یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل ذکر سے خالی نہ ہو،
یعنی آپ ہر نماز کے ہر رکن میں جو ہے آپ کوئی نہ کوئی ذکر کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا، امام کی تکبیرات کی آواز مقتدیوں تک پہنچانے کے لیے مکبر رکھنا، یعنی جو امام کی آواز کے اوپر تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ لٹکانا اور فوراً باندھ لینا، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لینا فوراً۔ مرد ناف پر اور عورت سینے پر باندھے، یہ بھی سنت ہے۔ قیام میں دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، قیام میں تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور وزن دینا، پھر تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر زور دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن